خدا یسوع مسیح کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکانہ کا سلام۔ خدا آپ سب کو بڑی برکت دے۔ خدا یسوع مسیح ناصری کے زندہ نام کو اونچا کرتے ہیں، خدا کی تعریف کرتے ہیں، ستائش کرتے ہیں، حمد و ثنا کرتے ہیں۔ بک آف جینیسس، پیدائش، براشید، اتپتی کی ہم اسٹڈی کر رہے ہیں اور اس کے 39 چیپٹرز ہم نے پڑھ لیے ہیں، اور آج ہم 40ویں چیپٹر کا آغاز کریں گے۔ اس چیپٹر کے بعد 10 چیپٹرز اور ہوں گے ہمارے پاس، اور اس کتاب کے جو ہے وہ ٹوٹل 50 چیپٹرز ہیں۔ ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ اس خوبصورت کتاب کو ہم نے گاہے بگاہے دیکھا ہے، اور اس پوری بک کو ہم اسٹڈی کر رہے ہیں، اور خدا نے بڑی برکت دی، اور ہم نے مل کر اس کے تمام چیپٹرز کو ورس بائی ورس پڑھا ہے۔ خدا ان کے نام کو جلال ملے۔ گاڈ ہیز ڈن سچ اے گریٹ تھنگ کہ ہمیں خدا نے یہ توفیق دی کہ ہم اس بک کو پڑھ سکیں۔ لکھا ہے کہ ان باتوں کے بعد یوں ہوا کہ شاہ مصر کا ساقی اور نانپز اپنے خداوند شاہ مصر کے مجرم ہوئے، اور فرعون اپنے ان دونوں حاکموں سے، جن سے ایک ساقیوں اور دوسرا نانپزوں کا سردار تھا، ناراض ہو گیا، اور اس نے ان کو جلوداروں کے سردار کے گھر میں، اسی جگہ جہاں یوسف حراست میں تھا، قید خانہ میں نظر بند کرا دیا۔ جلوداروں کے سردار نے ان کو یوسف کے حوالے کیا، اور وہ ان کی خدمت کرنے لگا، اور وہ ایک مدت تک بند رہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہاں پر ہوا کیا ہے۔ بیسیکلی مصر کے جو ہائی سوسائٹی ہے، مصر کے جو اشرافیہ ہے جن کو کہا جاتا ہے، جو امراء ہیں، ان سب کو یوسف کا واقعہ ان کے ذہنوں میں نقش ہو گیا، کیونکہ جلوداروں کا سردار کون تھا؟ جلوداروں کا سردار فوتیفار تھا، جس کے بیوی نے یوسف پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی، اور انہی کے قید خانے میں یوسف پڑا ہوا تھا۔ یہ ایک ایسا سکینڈل تھا، ایک ایسا واقعہ تھا کہ اس وقت کے دور میں یوں سمجھیں کہ ہر شخص کی زبان پر یہ واقعہ زبان زد عام ہوا، اور ایک طرح سے یوسف کو بہت زیادہ سکینڈلائزڈ کر دیا گیا، کیونکہ یوسف بہت خوبصورت تھا، یوسف کی بہت انفلوئنس تھی، اور سارا اختیار یوسف کے والے تھا، اور اس سارے دور میں یوسف نے بہت ساری دوستیاں قائم کیں، یوسف نے بہت سارا عزت بنائی، اور تقریباً 9 سال ہو چکے ہیں یوسف کی قید کو، لیکن وہ واقعہ جو ہے وہ بھلایا نہیں جا رہا۔ لوگوں کے ذہنوں میں ابھی تک جو ہے وہ واقعہ نیا ہے۔ تو یہاں پر خداوند کے کلام کے جو انٹرپریٹرز ہیں، خود تشریح کرنے والے ہیں، وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ خداوند نے ایک دوسری نیوز جو ہے وہ کو سٹر اپ کیا، یا خداوند نے ایک ایسا کاز کیا واقعہ کہ یوسف پر سے لوگوں کی توجہ ہٹ جائے۔ جیسا آپ یہ دیکھیں کہ آج کل کے دور میں بھی ہوتا ہے کہ بڑی بڑی حکومتیں جو ہیں وہ اگر چاہتی ہیں کہ ایک سرٹن واقعے کی طرف نگاہ نہ جائے، تو ایک اور بڑا ایونٹ کریٹ کر دیا جاتا ہے، تاکہ لوگ جو ہیں وہ اس ایونٹ کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں، اور ان کے ذہن دفتن جو ہے وہ ہٹ جائیں اس مین ایونٹ سے جو کہ ان کے ذہنوں میں چل رہا تھا۔ تو یہاں پر یہی ہوا ہے کہ یوسف کو ریسٹور کرنے کا عمل شروع ہوا ہے خداوند کی طرف سے، اور یوسف کے لیے جو ہے وہ خداوند نے ایکشن کیا ہے، اور تقریباً 9 سال ہو چکے یوسف کو قید خانہ میں۔ اب یہاں پر لکھا ہے کہ شاہ مصر کا ساقی اور نانپز اپنے خداوند شاہ مصر کے مجرم ہوئے۔ اب یہاں پر لکھا ہے کہ اپنے خداوند، دیر لارڈ، دیٹ شوز ون تھنگ، کہ جو مصر کے لوگ تھے وہ اپنے فرعون کو اپنا خداوند، اپنا مالک اور اپنا ایون گاڈ جو ہے وہ تصور کرتے تھے، اور جو مصر کا بادشاہ فرعون ہوتا تھا وہ مصریوں کا معبود بھی ہوتا تھا، سب سے بڑا، اور خدا بھی ہوتا تھا، اور مصریوں کے مطابق اس بادشاہ کے اندر جو ان کا خدا ہے آمون را جو ہے، یعنی سورج دیوتا جو ہے، اس کی روح سرایت کر چکی ہوتی ہے، اور وہ بیسیکلی اس لیے وہ فرعون کی پوجا کیا کرتے تھے۔
تو یہاں پہ لکھا ہے کہ شاہ مصر کا ساقی اور نانپز اپنے خداوند شاہ مصر کے مجرم ہوئے، اور فرعون اپنے ان دونوں حاکموں سے، جن میں سے ایک ساقیوں اور دوسرا نانپزوں کا سردار تھا، ناراض ہو گیا۔ اب یہاں پر دیکھتے ہیں کہ ساقیوں کا سردار ہے اور نانپزوں کا سردار ہے، یعنی کہ یہ صرف یہ نہیں ہے کہ ایک روٹیاں لگانے والا اور ایک جو ہے وہ میں نچوڑنے والا، ایسا نہیں ہے، یہ ان کے سردار ہیں۔ تو ایک پورا گروہ جو ہے ان کے نیچے ہوتا تھا۔ اب جو وائن بیررز تھے، یعنی کہ جو وائن میں لانے والے ساقی جو تھے، ان کے پاس پورا ایک ڈپارٹمنٹ تھا، اور وہ ڈپارٹمنٹ کیا تھا؟ ان کا کام تھا کہ انگوروں کی کاشت کرنا، اور ان میں سے اچھے اچھے جو بیسٹ انگور ہیں ان کو تلاش کرنا، اور ایک طرح سے ایک پورا کاروبار تھا ان کے پاس، اور اس میں سے جو بیسٹ وائن ہے وہ کشید کرنا، اور سال ہر سال تک اس وائن کو تیار کرنا، اور پھر بالآخر مختلف موقعوں کے لیے مختلف طریقوں کی وائنز جو تھیں یا مختلف طریقوں کے میں جو تھی وہ بادشاہ کے سامنے لائی جاتی تھی۔ ڈپینڈ کرتا ہے کہ واقعہ کیا ہے، شاید وہ روٹی کے ساتھ، یا پھر کسی خاص اوکیجنز کے لیے، شادیوں، سالگرہوں اور اس طرح کی چیزوں کے لیے، مہمان نوازی کے لیے جب مہمان آتے ہیں دوسرے حکومتوں کے، تو ہر موقع کے ایک ڈفرینٹ، کہہ لیں کہ ایک وائن ٹیسٹنگ وہاں پہ ہوتی تھی، ایک ڈفرینٹ طرح کی میں تھی، اور یہ روایت تھی ان کی۔ اور یہ جو ساقی تھا یعنی سردار تھا، یہ بیسیکلی فرعون کے بالکل ساتھ ساتھ رہتا تھا اور بہت قریب تھا، اور بادشاہ اس کی بات کو بڑا سنتا تھا اور انفلوئنسڈ بھی ہوتا تھا، کیونکہ بادشاہ جب تھوڑا سا نشے میں ہو جاتا تھا تو اپنے دل کی بات کھول کر اپنے ساقی ہی سے کر سکتا تھا، کیونکہ عموماً بادشاہ لوگ جو تھے وہ اس طرح کا جو میں نوشی وغیرہ ہے وہ مہمانوں کے سامنے تو اعتدال کے ساتھ کرتے تھے، لیکن جب وہ اکیلے میں اس طرح کرتے تھے تو وہ پھر آبویسلی حد سے زیادہ بھی کر لیتے ہوں گے۔ اور اس وقت میں یعنی کہ بادشاہ کی اگر ایسی حالت، اگر نشے کی حالت میں اگر بادشاہ رہا کبھی ہو، یا ایسی حالت جس میں وہ اپنی بادشاہی کو بھول گیا، اگر اس کا کوئی گواہ تھا تو وہ یہ ساقی تھا۔ اور دیکھیں کہ ایک اور بھی ریزن یہ تھا ساقیوں کے سردار کو بنانے کا، کہ جب بھی کوئی ڈرنک جو ہے، مشروب جو ہے وہ بادشاہ کے پاس لایا جاتا تھا، تو یہ فرض تھا، یہ بڑی ذمہ داری کا جاب تھی کہ سب سے پہلے اس کو یہ ساقی چکھے، اور اس کے بعد بادشاہ اس کو چکھتا تھا۔ اس کا ریزن یہ تھا کہ اگر کوئی اس میں زہر ملایا گیا ہے، اگر اس میں کچھ زہر ڈال دیا گیا ہے تو یہ ہے کہ اس زہر کی وجہ سے وہ شخص جو ہے وہ پہلے مر جائے گا اور بادشاہ کی جان بچ جائے گی۔ تو ایک طرح سے جان جوکھم کا یہ کام تھا، لیکن جو سیاستیں اور ریشہ دوانیاں تو ہوتی ہوں گی، اور بادشاہوں کو قتل کرنے کے لیے گھر سے ہی جو ہے وہ لوگ اٹھ پڑتے تھے، اور جو حکومت کے لالچی لوگ ہوتے تھے وہ اس طرح کرتے تھے۔ اور دوسرا جو تھا وہ نانپزوں کا سردار تھا، مینز کے باورچیوں کا ہیڈ تھا، اور ان کے ذمہ بھی بہت بڑا کام تھا۔ ان کے ذمہ کام یہ تھا کہ مختلف بریڈز کو وہ تلاش کرتے تھے، مختلف ریسیپیز کو، اور نئے سے نئے کھانے جو ہے وہ بادشاہ کے پاس لائے جاتے تھے۔ روایت یہ کہتی ہے، اگین یہ بات کلام میں نہیں لکھی، لیکن میں آپ کے سامنے مختلف روایات بھی پیش کرتا ہوں تاکہ کل کو جب آپ کے سامنے یہ انفارمیشن آئے تو آپ کو یہ پتہ ہو کہ ہاں جی ہم یہ جانتے ہیں کہ روایات کیا کہتی ہیں۔ روایت یہ کہتی ہے کہ جو ساقی تھا اس کو خداوند نے ساقی اور نانپزوں کا جو سردار تھا ان کو کاز کیا، جان بوجھ کر ان کے اوپر ایک ایسا جو ہے وہ لمحہ آیا تاکہ یوسف جو ہے وہ اس کی جان بخشی ہو۔ لیکن یہ ہے کہ جو گناہ تھا، جو ان کا قصور تھا، اس کے بارے میں روایت ہے۔ روایت یہ کہتی ہے کہ بادشاہ کی میں جو تھی، اس کی جو شراب تھی، اس میں سے مکھی، ایک مردہ مکھی نکلی، جس کی وجہ سے بادشاہ کا دل خراب ہوا اور اس نے پکڑوا دیا اپنے ساقیوں کے سردار کو۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو نانپزوں کا سردار تھا، یعنی کہ جو بریڈ بادشاہ کے سامنے لائی گئی، اس میں ایک بہت بڑا کنکر نکل آیا، کیونکہ ان کے ہونہار کے موافق ہی ان کو پکڑوایا گیا۔ اب یہ کہا جائے کہ بائبل میں تو ایسا نہیں لکھا، بالکل نہیں لکھا، لیکن ان کا اور کیا قصور ہو سکتا ہے؟ مثلا کہ جو قرین قیاس ہے وہ یہی ہے کہ ان کے ہونہار، ان کے پیشوں کے مطابق ہی
ان کا قصور وہاں پر نکلا. اور جو ساقی تھا اس کی سزا جو تھی اس کے بارے میں بادشاہ تھوڑا فیور میں تھا، کیونکہ مکھی کسی وقت بھی مشروب میں گر سکتی ہے. ضروری نہیں کہ اس وقت مکھی مشروب میں آئی ہو جب ساقی نے اس کو انڈیلا ہو، بعد میں بھی، کیونکہ مشروب اگر کھلا پڑا ہے اور بادشاہ نے مشروب پکڑ لیا ہے اور وہ بات چیت کر رہا ہے تو مشروب کے اندر مکھی اس وقت بھی گر سکتی ہے. سو اس کا قصور اتنا سنگین نہیں تھا جتنا نانپز کا جو ہے وہ قصور سنگین تھا، کیونکہ اس میں سے جو پتھر نکلا وہ بادشاہ کو مار سکتا تھا. وہ بادشاہ کو جو ہے وہ اس سے گلا اس کا بند ہو سکتا تھا، بادشاہ کو چوسا لگ سکتا تھا، پھندا لگ سکتا تھا اور بادشاہ کی ڈیتھ ہو سکتی تھی. اور پتھر کچھ بھی ہو سکتا تھا. سو گوندتے وقت، آٹا گوندتے وقت جو ہے وہ پتھر جو ہے وہ اس کا پتہ لگنا چاہیے، لیکن اس وقت پتہ نہیں چلا، یعنی کہ پتھر اڑ کر نہیں آ سکتا روٹی میں، وہ نیگلیجنس ہے اور اس کی سزا جو ہے وہ بڑی ہے. اور اسی وجہ سے بعد میں جب ان کو سزائیں دیں گی تو بادشاہ نے جو ہے وہ جب فیصلہ کر لیا تو اس فیصلے کے موافق یوں ہوا کہ نانپز جو تھا اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور پھر ساقی جو تھا اس کو بحال کیا گیا. تو یہاں پر ان کو جلوداروں کے سردار کے گھر میں اسی جگہ قید کیا گیا جہاں یوسف حراست میں تھا. حالانکہ پچھلے چیپٹر میں لکھا ہے کہ قید خانہ میں جہاں بادشاہ کے قیدی بند تھے، پوتیفرا نے یا پوتیفار نے اس کو ڈالا تھا. سو لیکن یہ بات پچھلے چیپٹر میں کلیئر نہیں ہوتی کہ وہ قید خانہ جو تھا اس کے اپنے ہی گھر کے اندر تھا، کیونکہ وہ جلوداروں کا سردار تھا، یعنی کہ وہ جتنے بھی یہ سردار تھے ان کو جلودار کہتے تھے، ان کا وہ ہیڈ تھا. تو یعنی کہ جیسے نانپزوں کا سردار، ساکیوں کا سردار، یعنی جتنے بھی کسائیوں کا سردار، یعنی ان سب کے جو اس پوتیفار چونکہ پجاری بھی تھا اور سرداروں کا سردار تھا، اس کے نیچے ہیڈز تھے اور ان کے نیچے مختلف ڈپارٹمنٹس تھے. یوں سمجھیں کہ وزیر تھے اور وزیروں کے اوپر جو ہے ایک خاص وزیر ہوتا ہے جو کہ اس کیبنٹ کو ان تمام لوگوں کو لیڈ کر رہا ہے. جیسے ایک مینیجر ہوتا ہے، اس کے نیچے اسسٹنٹ مینیجرز ہوتے ہیں، اس کے نیچے پھر مختلف ٹیمیں ہوتی ہیں جو کام کر رہی ہوتی ہیں. سو اس مینیجر کو، پوتیفار کو، اس ہیڈ آف چیمبرلینز جو ہے اس کو اس کے اختیار تھا کہ وہ ان قیدیوں کو رکھ سکتا اور اس کو ایک قید خانہ بھی دیا گیا تھا، یعنی جیلر بھی تھا. اور یہاں پر دیکھتے ہیں کہ یوسف جو ہے اس جیل خانے کا، اس قید خانے کا ہیڈ ہے اور ایک داروغہ بھی ہے اس قید خانے میں، لیکن اس قید خانے کے اندر یوسف کو بڑی عزت دی گئی ہے. دیٹ شوز ون تھنگ کہ پوتیفار نے جب یوسف کو اپنے قید خانہ میں ڈالا تو اس نے یوسف کی خبر گیری وہاں پر کی اور یوسف کو جو ہے اس نے بلیس کیا وہاں پر بھی. سو اٹ شوز ون تھنگ کہ اس کو یوسف پر اعتماد تھا، اس کو پتہ تھا کہ اس کی بیوی جھوٹ بول رہی ہے اور یوسف پر الزام جو ہے وہ جھوٹا ہے. اور یہیں پر لکھا ہے کہ جلودار اس کے سردار نے ان کو یوسف کے حوالے کیا، یعنی کہ یوسف کی وہاں پر بھی عزت ہے اور پوتیفار یوسف کے ساتھ رابطے میں ہے. پوتیفار یوسف کے ساتھ بات چیت کرتا ہے اور دونوں ابھی تک دوست ہیں، ایون دو کہ پوتیفار کی بیوی نے یوسف پر الزام لگایا، لیکن اس کو اندازہ تھا کہ یوسف راست باز شخص ہے اور اس نے یہ دو سرداروں کو اس کے حوالے کیا. اس کا ریزن یہ تھا کہ وہ چاہتا تھا کہ یوسف ان کی خدمت کرے اور بادشاہ کے کورٹ جو ہے، بادشاہ کی جو پروسیڈنگز ہیں ان کے بارے میں وہ سیکھ سکے، ان کے جو رویے ہیں، ان کے جو چیزیں ہوتی ہیں ان کے بارے میں سیکھ سکے. اور یوسف ایک سال تک ان کی خدمت کرتا رہا، یعنی کہ تقریباً پورا سال ہو گیا ان کو قید ہوئے اور یوسف ان کی خدمت کرتا رہا. یوسف نے ان سے بہت ساری باتیں سیکھ لیں اور سمجھ لیں اور یہ یوسف کی قید خانے کا، یعنی کہ یوسف کے قید ہونے کا، مقید ہونے کا 10واں سال بھی پورا ہو گیا. گاڈ بلیس یو آل. ہم نیکسٹ ورسز کو کل دیکھیں گے. گاڈ بلیس یو. خدا یسوع مسیح کے زندہ بابرکت و جلالی نام میں آپ سب کو تحسین و شکرانہ کا سلام. خدا آپ سب کو بڑی برکت دے اور شکر گزاری ہو زندہ باپ کی جس نے اپنے کلام کا یہ تحفہ ہمیں دیا ہے ہم سب کو، تاکہ ہم اس کلام میں سے سیکھیں، اسے برکت پائیں اور اپنی زندگیوں کو سنواریں. بک آف جینیسس، پیدائش اس کے 40ویں باب میں ہم ہیں. اس کی ہم نے 4 آیات پڑھ لی ہیں اور 5ویں آیت سے ہم پڑھیں گے. ہم دیکھتے ہیں کہ
نانپز جو تھے ان کا سردار اور ساکیوں کا سردار وہاں پر بھیجے جاتے ہیں قید خانہ میں، اور یوسف کو پوتیفار جو ہے وہ حکم دیتا ہے کہ ان کی خدمت گزاری کرے، اور یوسف ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتا ہے اور ان سے علوم بھی سیکھتا ہے. اور پھر یوسف کے بارے میں ہم نے سیکھا کہ کس طریقے سے اس کا ایک خاص مقام ہے قید خانہ کے اندر بھی، اور اس قید خانے کا سردار جو ہے پوتیفار ہے. اور یہ ثابت کرتا ہے کہ پوتیفار کو اس الزام کا ذرا بھی یقین نہیں تھا جو یوسف پر لگایا گیا، اور اس نے اپنے سٹیٹس سے مجبور ہو کر یوسف کو قید میں کروایا. اور پھر وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف کو وہاں پر بھی سردار بنایا گیا ہے. آج ہم کچھ ڈریمز کے اوپر بات کریں گے، کیونکہ یوسف اور ڈریمز کا تعلق بہت زیادہ کلیئرلی نظر آتا ہے. یوسف اور اس کے خوابوں کا جو سلسلہ ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ یوسف کی لائف میں یہ چیز بہت کلیئرلی نظر آ رہی ہے کہ اس کے پاس ایک گفٹ تھا جس میں خدا کی روح اس کو گائیڈ کرتی ہے، اور وہ اپنے لوگوں، اپنے دوستوں جن کو بھی خواب آتے تھے ان کی وہ تعبیر کر سکتا تھا. لکھا ہے کہ شاہ مصر کے ساکی اور نانپوز دونوں نے جو قید خانہ میں نظر بند تھے ایک ہی رات میں اپنے اپنے ہونہار کے مطابق ایک ایک خواب دیکھا. اور یوسف صبح کو ان کے پاس اندر آیا اور دیکھا کہ وہ اداس ہیں. اس نے فرعون کے حاکموں سے جو اس کے ساتھ اس کے آقا کے گھر میں نظر بند تھے پوچھا کہ آج تم کیوں ایسے اداس نظر آتے ہو؟ انہوں نے اسے کہا کہ ہم نے خواب دیکھا ہے جس کی تعبیر کرنے والا کوئی نہیں. یوسف نے ان سے کہا کہ کیا تعبیر کی قدرت خدا کو نہیں؟ مجھے ذرا وہ خواب بتاؤ. تب سردار ساکی نے اپنا خواب یوسف سے بیان کیا، اور اس نے کہا کہ میں خواب میں دیکھا کہ انگور کی بیل میرے سامنے ہے، اور بیل میں 3 شاخیں ہیں. ایسا دکھائی دیا کہ اس میں کلیاں لگی اور پھول آئے، اور اس کے سب گچھوں میں پکے پکے انگور لگے. اور فرعون کا پیالہ میرے ہاتھ میں ہے، اور میں نے ان انگوروں کو لے کر فرعون کے پیالہ میں نچوڑا، اور وہ پیالہ میں نے فرعون کے ہاتھ میں دیا. یوسف نے اس سے کہا کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ 3 شاخیں 3 دن ہیں، سو اب سے 3 دن کے اندر فرعون تجھے سرفراز فرمائے گا، اور پھر تجھے تیرے منصب پر بحال کر دے گا، اور پہلے کی طرح جب تو اس کا ساکی تھا پیالہ فرعون میں ہاتھ میں دیا کرے گا. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں نے اپنے اپنے ہونہار کے مطابق خواب دیکھے، اور خدا نے کیوں ان کے ہونہار کے مطابق خواب دکھائے؟ کیونکہ خدا چاہتا تھا کہ یہ لوگ جو ہیں ان خوابوں کو دیکھیں، ان کو اس کی تعبیر پر یقین آئے، اور یہ ان کے فیوچر کے مطابق خواب تھے. لکھا ہے کہ وہ جب یوسف صبح اندر آیا تو ان سے پوچھا کہ آپ اداس کیوں ہیں، کیونکہ کافی پریشان لگ رہے تھے، اور پریشان اس لیے بھی تھے کہ 1 سال ہو گیا تھا ان کو قید خانہ میں. یہ حاکم لوگ تھے، سردار لوگ تھے، اور ان کے لیے قید کی صعوبتیں برداشت کرنا اتنا زیادہ جو ہے ان کو پسند نہیں تھا، اور شاید ان کی ایسی کبھی ایکسپیرینس بھی نہیں رہا ہوگا. لیکن یہاں پر دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ اداس ہیں. لکس لائک کہ انہوں نے اٹھ کر ایک دوسرے سے پوچھا ہو یا باقی قیدیوں سے بھی بات کی ہو، اور ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنے تعبیر کرنے والوں کو بھی بلا بھیجا ہو، لیکن کہیں سے کوئی سنوائی نہیں ہوئی اور ان کو تعبیر کرنے والا کوئی نہیں ملا. اور یہ بہت اداس تھے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب ان خوابوں کا کیا مطلب نکالا جائے. پرانے مصر کے لوگ جو تھے تہمات کے اندر بھی تھے، توہم پرست بھی تھے، اور ان کو یعنی کہ ان چیزوں پر بڑا یقین تھا. لیکن ہم ایک چیز اور دیکھتے ہیں کہ توہم پرستی تو اپنی جگہ پہ ہے، لیکن یہ خواب جو تھے یہ ڈائریکٹلی ان کے جو کہ پیشے کے مطابق تھے، ان کی لائفز کے اوپر تھے، اس لیے وہ جاننا چاہتے تھے اور بیتاب تھے اس چیز کے لیے کہ ان خوابوں کا کیا مطلب ہے. تو یوسف نے یہاں پر بھی خداوند خدا کو یاد کیا، اور خداوند خدا کو یاد کرنے کا مقصد یہ بھی تھا کہ یوسف کو ریئلائزیشن ہوئی، کیونکہ اس کا اسپرچل سٹیچر جو ہے وہ بہت بڑا ہے، اس کا روحانی قد بہت بڑا ہے، اور اس کو یاد آیا کہ خداوند اب اپنا کام کر رہا ہے اور خداوند اس کو استعمال کرے گا، کیونکہ یوسف اور خوابوں کا رشتہ بڑا پرانا تھا. تو ایک طرح سے یوسف کو ریئلائزیشن ہونی شروع ہوئی کہ شاید میں ان کے کام آؤں گا تو یہ لوگ میرے کام آئیں گے.
تو یوسف نے کہا کہ کیا تعبیر کی قدرت خدا کو نہیں؟ مجھے ذرا وہ خواب بتاؤ۔ اب یہاں پر خدا کا اور اس نے اپنا ذکر ایک ہی جملے میں کر دیا کہ تعبیر کی قدرت خدا کو ہے اور تم مجھے بتاؤ، مینس کہ یوسف کو پتہ ہے اپنے، ہی از ویری سیلف اویئر پرسن، واقف ہے اپنی روحانیت سے، اور اس کو پتہ ہے کہ خدا میرے ساتھ بات کرتا ہے یا باتیں کرتا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ اپنے خواب مجھے بتاؤ اور میں اس کی تعبیر کروں گا، لیکن ساتھ میں اس نے اس تعبیر کا سارا کریڈٹ جو ہے وہ اپنے خداوند، اپنے معبود کو، یہوہ الہیم کو دیا ہے۔ لکھا ہے کہ تب سردار ساکی نے اپنا خواب بیان کیا اور یوسف سے بات چیت کی۔ تو یہاں پر دیکھتے ہیں کہ انگور کی بیل کو خواب میں دیکھا ہے، اس میں 3 شاخیں ہیں اور اس میں کلیاں، پھول اور گچھے ایک دم جو ہے وہ آئے ہیں۔ تو چونکہ یہ کلیاں، پھول اور گچھے ایک دم بڑے ہیں اور ود ان نو ٹائم اس میں کلیاں بھی لگ گئیں اور پھول بھی بن گئے اور پھر انگور بھی پیدا ہو گئے، تو اس چیز سے یوسف کو ریئلائزیشن ہوئی کہ یہ 3 سال یا 3 مہینے نہیں ہیں، بلکہ یہ 3 دن کی بات ہو رہی ہے۔ اور اس نے دیکھا کہ پیالہ اس کے ہاتھ میں، اور اس نے ان انگوروں کو لے کر فرعون کے پیالے میں نچوڑا ہے اور پھر پیالہ فرعون کے ہاتھ میں دیا ہے۔ تو یوسف نے تعبیر یہ کی کہ وہ 3 شاخیں 3 دن ہیں اور 3 دن کے اندر فرعون تجھے دوبارہ سرفراز کرے گا اور تیرے منصب پر بحال کرے گا۔ اور یوسف نے اس کو یہی بتایا کہ فرعون کا تیرے اوپر ایسا اعتماد ہو جائے گا کہ نارملی وہ پیالہ ساقی کو کہتا تھا کہ چکھ کر جو مجھے دے، لیکن جسٹ ٹو ریسٹور ہم، اس اعتماد کو بحال کرنے کے لیے وہ ڈائریکٹ اس کے ہاتھ سے پیالہ لے گا اور لے کر اس کو پیے گا، اور مینس کہ اب فرعون کا اعتماد اس ساقی پر بحال ہو گیا۔ سو اس کی اچھی جو ہے وہ تعبیر نکلی، اور یوسف نے اس کو بتایا کہ تو جو ہے وہ خوشحال ہو جائے گا، تو بحال ہو جائے گا، تیرے منصب پر تجھے واپس بھیج دیا جائے گا، اور پہلے کی طرح جب تو اس کا ساقی تھا پیالہ فرعون کے ہاتھ میں دیا کرے گا۔ لیکن ساتھ میں چونکہ یوسف نے یہ بھی دیکھا کہ فرعون اور یوسف کو اس بات کی سمجھ آئی کہ چونکہ یہ بہت قریب ہو جائے گا فرعون کے یہ ساقی، تو شاید یہ جو ہے وہ میرا ذکر کرے اور شاید اس کے وسیلہ سے کوئی میری جان بخشی جان سے ہو۔ اور اس نے یہاں پر 14ویں اور 15ویں آیت میں یہ بات کہی، اس نے کہا کہ جب تو خوشحال ہو جائے تو مجھے یاد کرنا اور ذرا مجھ سے مہربانی سے پیش آنا اور فرعون سے میرا ذکر کرنا اور مجھے اس گھر سے چھٹکارا دلوانا، کیونکہ عبرانیوں کے ملک سے مجھے چرا کر لائے ہیں، اور چونکہ مجھے چرا کر لائے ہیں اور یہاں بھی میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس کے سبب سے قید خانہ میں ڈالا جاؤں۔ اب ان آیات میں 2 یا 3 چیزیں بڑی قابل غور ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ فرسٹ ٹائم یوسف نے ان زیادتیوں کے جواب میں اپنے منہ کو کھولا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس کے بھائیوں نے اس کو قید کیا اور گڑھے میں پھینک دیا اور بیچ دیا، اور پوتیفار کے گھر میں بھی جب آیا اس کی بیوی نے اس پر ظلم کیا، تو ان سب چیزوں کے جواب میں یوسف خاموشی سے سہتا رہا، اور فرسٹ ٹائم اس نے شکایت کی ہے، فرسٹ ٹائم اس نے منہ کھولا ہے، فرسٹ ٹائم اس نے جو ہے وہ اپنے دل کو کھولا۔ لیکن پرابلم یہاں پر کیا نظر آتی ہے کہ یوسف نے یہاں پر خدا کی بجائے انسان پر بھروسہ کیا، اور اس نے انسان سے مدد چاہی، اس نے انسان سے ریکویسٹ کی ہے، اور اس نے کہا کہ جب تو خوشحال ہو جائے تو مجھے یاد کرنا اور ذرا مجھ سے مہربانی سے پیش آنا۔ یہاں پر یوسف کو چاہیے تھا کہ اپنا دل خداوند کے سامنے کھولتا، اور یوسف کو جب ریئلائزیشن ہو گئی ہے کہ خداوند نے اپنا کام شروع کر دیا ہے، اور اس شخص نے آگے جا کر جو ہے وہ بات کی بھی یوسف کے بارے میں، اس نے فرعون کو بتایا بھی، لیکن یوسف کو چاہیے تھا کہ خدا پر ویٹ کرتا۔ اور بائبل یہ بتاتی ہے کہ یوسف 2 سال اور قید میں رہا۔ اس کا ریزن یہ ہے کہ ایک طرح سے یوسف کی سزا ایکسٹینڈ ہوگی، کیونکہ خداوند چاہتا تھا کہ یوسف کی رہائی میں اس کا ہاتھ نظر آئے، کسی انسان کا ہاتھ نظر نہ آئے۔ اور ایک عام شخص میں یوسف میں یہ فرق ہے کہ اگر ایک عام شخص ہوتا تو وہ بیٹھ کر معجزات کا انتظار کر رہا تھا تو وہ شاید غلط ہوتا۔ عام شخص کے لیے یہ پرفیکٹلی فائن تھا جو یوسف نے کیا، کیونکہ جب بھی ایسا موقع ملتا ہے تو ہر ایک کو یہ رائٹ ہے کہ وہ اپنی بات آگے پیش کرے یا اپنے آپ کو اپنے لیے فیور مانگے۔
لیکن یوسف ایک عام شخص نہیں تھا، یوسف ایک بہت خاص شخص تھا، یوسف ایک خداوند کے قریب ترین شخص تھا، اور اپنے زمانہ میں سب سے زیادہ شاید راست باز تھا۔ تو یوسف کے لیے وہ عام بات جو ہے وہ نہیں تھی، یوسف کے لیے وہ بات خاص تھی۔ اور یوسف نے یہاں بڑا اوپنلی کہا کہ عبرانیوں کے ملک سے مجھے چرا کر لائے ہیں۔ سو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف نے چونکہ یہ ریکویسٹ کی، اس وجہ سے جو ہے وہ وہاں پر یوسف کو کیا ہوا ہے کہ خداوند ایک طرح سے تھوڑا سا ناراض ہوا ہے یوسف سے۔ یہ ریبائز کا کہنا ہے، یہ اسکالرس کا کہنا ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بات قرین قیاس ضرور ہے، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ جیسے موسیٰ سے چھوٹی سی یہ غلطی ہوئی تھی، اتنی کوئی بڑی غلطی تھی بھی نہیں، لیکن خداوند نے اس کو معاف نہیں کیا تھا۔ اور کیونکہ موسیٰ کا اسٹیچر، موسیٰ کا روحانی قد بہت بڑا تھا، اور وہ پھر ملک کنعان میں نہ جا سکا موسیٰ۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ آن دی ادر سائڈ بنی اسرائیل سے کتنی چیزیں ہو جاتی تھیں، لیکن خداوند ان کو چھوڑ دیتا تھا کیونکہ وہ عام لوگ تھے۔ سو جتنا جو خداوند کے قریب ہوگا اتنا ہی اسے ایکسپیکٹیشنز زیادہ ہوں گی، اتنا ہی اس کی غلطیوں کا امپیکٹ ہوگا۔ ایک چیز یہاں پر ایک اور سیکھنے کو ملتی ہے کہ یوسف نے اپنی عبری جو آئیڈینٹی ہے وہ کبھی نہیں چھپائی۔ جب وہ اپنے مالک کے گھر میں آیا بک کر، تو اس نے سب کو بتایا کہ وہ عبرانی ہے، اور سب کو پتہ تھا کہ یہ عبری غلام ہے، اس کی بیوی کو بھی پتہ تھا۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ادھر بھی اس نے جب بتایا ہے ساقی کو اپنے بارے میں، تو اس اپنی ڈیٹیل بتا رہے تو اس نے صاف بتایا کہ عبرانیوں کے ملک سے مجھے چرا کر لائے ہیں، مینس کہ میں ہیبرو ہوں، اور وہ اپنی آئیڈینٹی کو نہیں چھپا رہا۔ اسی لیے جو بائبل کے اسکالرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ انٹرپریٹ کرتے ہیں کہ یوسف کو خدا نے الاؤ کیا کہ اس کی ہڈیاں ملک کنعان میں، ملک اسرائیل میں، وعدہ کی سرزمین میں دفن ہو۔ لیکن آن دی ادر سائڈ ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ جب وہ یترو کاہن یعنی کہ رابائل کے پاس گیا اور اس کی بیٹیوں سے جب اس نے اپنا تعارف کروایا، تو اس نے یہ نہیں کہا کہ میں عبری ہوں، اس نے کہا کہ میں مصری ہوں، اور اس وجہ سے موسیٰ جو ہے وہ ملک کے اندر نہیں دفنایا گیا۔ تو یہ ایک چھوٹی سی ایک نالج والا نگٹ ہے جو آپ کے لیے میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تو ہوا یوں ہے کہ یہاں پر یوسف نے یہ سب کچھ بولا، اور کیا ہوتا ہے کہ یوسف کی 2 سال سزا ایکسٹینڈ ہو گئی، اور اس شخص کو بہرحال اس کے خواب کی تعبیر مل گئی۔ اس ٹاپک کو جاری رکھیں گے، اس کے لاسٹ آڈیو اس چیپٹر کی کل ہم پیش کریں گے۔ گاڈ بلیس یو آل، آمین۔ خدا یسوع مسیح کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکانہ کا سلام۔ خدا آپ سب کو بڑی برکت دے، اور خداوند کے نام کو ہم اونچا کرتے ہیں، مبارک کہتے ہیں۔ اور ابھی ہم اسٹڈی جاری کیے ہوئے ہیں پیدائش کی کتاب، بک آف جینیسس کی، برشیت، اتپتی کی، اور ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں اس خوبصورت کتاب کے لیے، اس کے خوبصورت اس کے اندر خوبصورت کہانیوں کے لیے، اور وہ باتیں جو خداوند کے بندوں، خداوند کے لوگوں کو درپیش ہوئیں، اور جن میں ہمارے لیے نہ صرف سبق ہے بلکہ نبوتی کلام بھی ہے۔ اور خداوند اپنے لوگوں پر وہ چیزیں لے کر آیا تاکہ ہمیں سکھائے، اور اس کے وسیلے سے ہم برکت پائیں، اور وہی چیزیں خداوند یسوع مسیح ناصری کی آمد کا پیش خیمہ بھی ثابت ہوئیں۔ 40ویں چیپٹر میں ہم ہیں، اور اس کی 15 آیات تک ہم نے پڑھ لی ہے۔ یہ چیپٹر جو ہے وہ ایک بڑا خاص چیپٹر ہے، اس لیے کہ اس میں خداوند کا پلان، خداوند کا ہاتھ، خداوند کا منصوبہ نظر آ رہا ہے۔ سو ساقی اور نانپس دونوں کی قید میں جانا جو تھا وہ خداوند کی مرضی کے موافق تھا، ان کا وہاں پر 1 سال گزارنا بھی خداوند کی مرضی کے موافق تھا، تاکہ یوسف جو ہے وہ شاہی آداب اور یہ سب کچھ چیزیں سیکھ سکے کہ کیسے فرعون کے سامنے پیش ہوا جاتا ہے، فرعون کا جو دربار ہے اس کے اندر کیا کچھ ہوتا ہے، ان تمام باتوں کو وہ ذہن نشین کر سکے۔ اور اس کے بعد ان دونوں حاکموں کو خواب آنا وہ بھی خداوند کی طرف سے تھا، اور پھر ایک کا چھوٹ جانا اور ایک کا مر جانا، اور یوسف کی جو تعبیر تھی وہ سب کچھ خداوند کی طرف سے تھا، اور یہ یعنی کہ یوسف کی تعبیر کے مطابق وہاں پر فیصلے ہوئے، اور یہ سب کچھ جو تھا یہ خداوند کی طرف سے تھا۔ اور خداوند چاہ رہا تھا کہ وہ یوسف کو آزاد کرے، لیکن آزادی کے لیے دیٹ نیڈیڈ اے ریزن، یعنی کہ وہاں پر ایک ریزن چاہیے تھا، ایک ایسا موقع چاہیے تھا جس کی وجہ سے یوسف کو یاد کیا جاتا۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف کی چونکہ روحانی
بلوغت اتنی بڑھ چکی تھی، یوسف روحانی طور پر اتنا زیادہ جو ہے وہ آگے تھا کہ اس کو یہ سب کچھ نظر آ رہا تھا، اس کے باوجود اس نے آدمی سے مدد چاہی، جس کی وجہ سے اس کو 2 سال اور قید میں گزارنے پڑے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف کے پاس گریٹ ٹیلنٹ ہے، اور یوسف روحانی طور پر آ گیا۔ اس کا ایک اور ریزن بھی ہے، چونکہ وہ قید میں تھا، اور عموماً دیکھا گیا کہ قید میں جب لوگوں کو ڈالا گیا تو چونکہ قید خانے میں دنیا کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کے اور دنیا کی جو کہہ لیں کہ دنیا کی جو چیزیں ہیں ان چیزوں میں محو ہونے کے چانسز کم ہوتے ہیں، کیونکہ آپ ایک کمرے میں بند ہوتے ہیں، تو لوگ روحانی طور پر اور زیادہ خداوند کے قریب آ جاتے ہیں، کیونکہ سارا دن دعا اور کلام میں سپینڈ کیا جا سکتا ہے، اور یہی یوسف کرتا تھا، اور خدمت گزاری بھی وہاں پہ کرتا تھا۔ سو ان چیزوں کی وجہ سے یوسف کی روحانی زندگی بہت زیادہ مضبوط تھی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف نے ساکی جو تھا اس کے ڈریم کو، اس کے خواب کو انٹرپریٹ کیا، اس کی تعبیر کی، اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ جو تعبیر ہے وہ کیا ہے، اور نان بھائی جو تھا یعنی کہ بیکر جو تھا اس کے خواب کی تعبیر کیا تھی۔ 16ویں آیت میں لکھے کہ جب سردار نانپز نے دیکھا کہ تعبیر اچھی نکلی تو یوسف سے کہا کہ میں نے بھی خواب میں دیکھا کہ میرے سر پر سفید روٹی کی 3 ٹوکریاں ہیں، اور اوپر کی ٹوکری میں ہر قسم کا پکا ہوا کھانا فرعون کے لیے ہے، اور پرندے میرے سر پر کی ٹوکری میں سے کھا رہے ہیں۔ یوسف نے کہا کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ 3 ٹوکریاں 3 دن ہیں، سو اب سے 3 دن کے اندر فرعون تیرا سر تیرے تن سے جدا کر کے تجھے ایک درخت پر ٹنگوا دے گا، اور پرندے تیرا گوشت نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ اور تیسرے دن جو فرعون کی سالگرہ کا دن تھا، یوں ہوا کہ اس نے سب نوکروں کی ضیافت کی، اور اس نے سردار ساکی اور سردار نانپوز کو اپنے نوکروں کے ساتھ یاد فرمایا، اور اس نے سردار ساکی کو پھر اس کی خدمت پر بحال کیا، اور فرعون کے ہاتھ میں وہ پیالہ دینے لگا، پر اس نے سردار نانپوز کو پھانسی دلوائی، جیسا یوسف نے تعبیر کر کے ان کو بتایا تھا، لیکن سردار ساکی نے یوسف کو یاد نہ کیا بلکہ اسے بھول گیا۔ اب یہاں پر یہ واقعہ ہوا ہے کہ جب ساکی کے خواب کی تعبیر کی گئی تو اس کی تعبیر اچھی تھی اور اس کی تعبیر فیوریبل تھی۔ مسئلہ یہ تھا کہ دونوں ہی لوگ اپنے خوابوں سے ڈرے ہوئے تھے۔ ساکی کا خواب کافی فیوریبل تھا، یعنی کہ اس کو خود بھی نظر آ رہا تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ پیالہ ہے، اور میں نے فرعون کے ہاتھ میں وہ پیالہ دیا ہے، اور ایک اچھا فیلنگ آ رہی تھی۔ لیکن جو سردار نانپس تھا اس کا خواب تھوڑا سا نیگیٹو تھا۔ اس خواب میں وہ دیکھ رہا ہے کہ پرندے جو ہے وہ اس روٹی کو کھا رہے ہیں، جو کہ اچھی چیز نہیں، یعنی اس میں اس نے یہ نہیں دیکھا جیسے ساکی نے دیکھا کہ اس نے پیالہ فرعون کے ہاتھ میں دیا ہے، اور نانپز نے یہ نہیں دیکھا کہ اس نے روٹی فرعون کے آگے رکھی ہے، تو اس وجہ سے وہ پریشان تھا۔ تو یہاں پر ایسی فیلنگ آ رہی ہے کہ شاید وہ نانپز اپنا خواب بتانا ہی نہیں چاہ رہا تھا، لیکن جب بائبل میں لکھا ہے کہ جب نانپز نے دیکھا کہ تعبیر اچھی نکلی تو یوسف سے کہا، مینز کہ جو توریت یہاں پر ہمیں سکھانا چاہ رہی ہے وہ یہ ہے کہ شاید نانپز ڈرا ہوا تھا اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کا خواب بھی ڈسکس کیا جائے، کیونکہ وہ اس کو اپنے خواب میں سے کوئی اچھی فیلنگ نہیں آ رہی تھی۔ لیکن جب اس نے دیکھا کہ تعبیر اچھی ہوئی ہے اور ساکی کو تسلی کے الفاظ ملے ہیں اور اس کو بحالی کا میسج ملا ہے، تو وہ بھی تھوڑا ہوپ فل ہو گیا، اور اس نے سوچا کہ شاید میرے خواب میں بھی کچھ ایسا نکل ہے۔ دوسرا یہ تھا کہ اس کے ذہن میں تھا کہ شاید یوسف جو ہے وہ کوئی ایسی فیوریبل بات کرے گا، اور شاید خدا جو ہے یوسف کی بات کی وجہ سے اس کو جو ہے وہ اس کی بھی جان بخشی کر دے گا۔ لیکن یوسف چونکہ نیوٹرل بات کر رہا تھا تو یوسف نے وہی کچھ بتایا جو خواب میں دیکھا گیا، اور اس نے خواب اپنا بتا رہا ہے کہ میرے سر پر سفید روٹی کی 3 ٹوکریاں ہیں، اور اوپر کی ٹوکری میں ہر قسم کا پکا ہوا کھانا فرعون کے لیے ہے۔ مینز کہ 3 ٹوکریاں ہیں، اور سب سے اوپر والی ٹوکری جو ہے وہ فرعون کی ہے، اس کے بعد شاید اس کی فیملی یا باقی لوگوں کی اس کی اپنی زندگی کی ٹوکریاں بھی ہوں۔ لیکن جو چیز اس کو تنگ کر رہی تھی وہ یہ تھا کہ پرندے جو ہیں وہ آ کر اس ٹوکری میں سے کھا رہے ہیں، اور پرندے جو ہیں وہ باز نہیں آ رہے، اور وہ چاہنے کے باوجود جو ہے وہ پرندوں کو ہٹا نہیں پا رہا۔ نارملی دیکھتے ہیں کہ پرندے زندہ لوگوں کے ساتھ ایسا نہیں کرتے، مینز کہ اگر آپ کھانا شانا لے کے جا رہے ہیں
تو پرندے جو ہیں وہ آپ سے دور ہی رہیں گے. اگر آپ ایٹ لیسٹ واک کر رہے ہیں تو پرندے جھپٹنا چاہیں گے لیکن آپ ان کو ہٹا پاتے ہیں ایزیلی. اور یہ جو جانور وغیرہ ہیں یہ انسانوں سے دور رہتے ہیں، اور اسپیشلی جب آپ یعنی کہ موومنٹ میں ہیں. اگر آپ سوئے ہوئے ہیں تو یہ ایک فرق بات ہے. یہی چیز جو ہے وہ نانپوس کو تنگ کری تھی کہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ میں کھانا لے کے جا رہا ہوں سر پہ، اور پرندے جو ہیں وہ ان کے لیے ممکن ہے کہ وہ ٹوکری میں سے نکال کر چیزیں کھا رہے ہیں. سو یوسف نے کہا کہ تعبیر یہ ہے کہ وہ 3 ٹوکریاں 3 دن ہیں. سو 3 دن کے اندر فرعون تیرا سر تیرے تن سے جدا کر کے تجھے ایک درخت پر ٹنگوا دے گا، اور پرندے تیرا گوشت نوچ نوچ کر کھائیں گے. اور ایگزیکٹلی ایسے ہوا. سو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف کے الفاظ تھے جو کہ خداوند نے اس کو دیے کہ اس کا سر تن سے جدا کیا جائے گا. اور یہاں پر یہی ہوا کہ وہ پھانسی کا ذکر ہے اور سر تن سے جدا ہوا ہے. اور فرعون نے جیسا یوسف نے کہا ان کو قتل کروا دیا، اس کو قتل کروا دیا اور دوسرے کو بحال کر دیا. تو یہاں پر ایک اور واقعہ ہم دیکھتے ہیں کہ فرعون کی سالگرہ کا دن تھا. یہاں پر بھی 2 طرح کی انٹرپریٹیشن ہیں. کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ بلیو کرتے ہیں کہ یہ جو فرعون کی سالگرہ کا مطلب ہے، اس کا مطلب کہ فرعون کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا تھا اور وہ اس کا جنم دن تھا، اور یعنی اس دن ہی وہ پیدا ہوا اور اس کا نام بھی فرعون رکھا گیا کیونکہ وہ تخت پر بیٹھنا تھا، یعنی کہ فرعون کا بیٹا بھی فرعون ہی کہلایا. لیکن کچھ لوگ جو کچھ اسکالرز ہیں وہ یہ بلیو کرتے ہیں کہ فرعون اپنی سالگرہ منا رہا تھا، جیسے ہم سارے مناتے ہیں کہ 1 سال اور ہو گیا. اور وہ اپنی سالگرہ کی دعوت جب اس نے کی تو اس نے سب کو بلایا اور سب سرداروں کو سب اپنے سامنے بٹھایا. اور یہاں پر لکھا ہے کہ اپنے نوکروں کو یاد فرمایا. تو عبرانی زبان میں جو لفظ ہے وہ ہے کہ ان کے سر اوپر کی طرف اٹھائے. مینس کہ جب نوکر آتے تھے فرعون کے سامنے اور وہ سردار جو تھے تو وہ سر جھکا کر چلتے تھے اور وہ نیچے ہی منہ رکھتے تھے. اور جب فرعون نے ان سے کہا کہ اپنے سروں کو اٹھائیں تو جب اس نے سب کے سروں کو دیکھا، سب کے چہروں کو دیکھا، تو اس کو یاد آیا کہ ان میں 2 لوگ نہیں ہیں، اور وہ لوگ ساکی اور نانپوس تھے. اور پھر اس نے ان کو بھی بلایا اور وہیں پر اسی دن جو ہے وہ مقدمہ چلا اور ساکی کو بحال کر دیا گیا اس کی خدمت پر، اور نانپوس کو جو ہے وہ پھانسی دلوا دی گئی. اور لکھا ہے کہ ساکی کو اس کی خدمت پر بحال کیا اور فرعون کے ہاتھ میں وہ پیالہ دینے لگا. آگے جا کر ایک اور چیز ہمیں نظر آتی ہے کہ لکھا ہے کہ سردار ساکی نے یوسف کو یاد نہ کیا بلکہ اس کو بھول گیا. جیسے ہی اس کی زندگی میں سب کچھ واپس آیا تو اس نے یوسف کو فوراً بلا دیا. مینس کہ اس کے ذہن میں نہیں رہا. اس کے بھی 2 ریزن ہیں. ایک تو یہ ہے کہ خداوند چاہتا تھا کہ وہ بھول جائے تاکہ کل کو یہ نہ جو ہے وہ بات مشہور ہو کہ جی ساکی نے یوسف کو وہاں سے نکلوایا اور ساکی نے جاتے ہی ایک فیور کی اور یوسف کی آزادی کا کام کیا. کیونکہ یوسف کی آزادی خداوند کی مرضی اور خداوند کے فیصلے اور خداوند کی فیور اور خداوند کی محبت کے ساتھ جڑی ہوئی تھی. ہماری زندگیوں میں میرے عزیزو برکات جو ہیں وہ جڑی ہوئی ہیں خداوند خدا کی برکت، خداوند خدا کی مرضی کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. ہم انسان کی طرف نہ بھاگیں بلکہ خداوند کے پیچھے چلیں، خداوند کے ساتھ کھڑے ہوں تو خدا ہمیں بلیس کرتا ہے اور خدا ہمیں برکت دیتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہی یہاں پر ایسا ہو رہا ہے کہ ساکی سب کچھ بھول گیا. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ خداوند جان بوجھ کے یہ چاہتا تھا کہ یوسف کو ریئلائز ہو کہ دنیا جو ہے وہ بھول جائے گی لیکن خداوند ہمیں نہیں بھول سکتا. جیسے کلام میں لکھا ہے کہ ایک وقت میں ماں بھی اپنے بچے کو بھول سکتی ہے، جو کہ ایک ناممکن سی بات ہے، لیکن خداوند جو ہے وہ کبھی ہمیں نہیں بھولتا. اس نے ہماری شبیہیں اپنی ہتھیلیوں پر کھود رکھی ہیں. تو یہاں پر خداوند کی طرف سے یوسف کا فرمان جاری ہوتا ہے نہ کہ انسان کی طرف سے، اور اسی وجہ سے ساکی جو تھا وہ یوسف کو بھول گیا. تو خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. اس چیپٹر کا اختتام یہاں پر ہوا. اب ہم کل سے جو ہے وہ چیپٹر 41 کا آغاز کریں گے جس میں ہم فرعون کے خوابوں کو دیکھیں گے اور اس سارے چیپٹر پر دیکھیں گے کہ کس طریقے سے خداوند نے یوسف کو سرفراز کیا. گاڈ بلیس یو. آمین.